ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پچھلے سبق میں ہم نے ستر عورت کا بیان پڑھا، جس میں نماز کے لیے کتنا بلند چھپانا فرض ہے، مرد اور عورت میں اعضاء عورت کتنے اور کون کون سے ہیں، کون محرم ہیں اور کون غیر محرم ہیں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم نماز کی تیسری شرط یعنی وقت کا بیان پڑھیں گے، جس میں فجر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے یہ بتایا جائے گا، اور صبح صادق کس کو کہتے ہیں بتایا جائے گا، ظہر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، جمعہ کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء اور وتر کا وقت سب کب ہوتا ہے سب بتایا جائے گا۔ کیا رات اور دن میں کچھ ایسے بھی وقت ہے جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں، یہ بھی بتایا جائے گا۔ سورج نکلتے وقت کتنی دیر تک نماز پڑھنا جائز نہیں، یہ بھی بتایا جائے گا۔ دوپہر کے وقت کب سے کب تک نماز پڑھنا جائز نہیں، یہ بھی بتایا جائے گا۔ سورج ڈوبنے کے وقت تک نماز پڑھنا جائز نہیں، یہ بھی بتایا جائے گا۔ مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ مکروہ وقتوں میں قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کن 12 وقتوں میں نفل پڑھنا منع ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 33۔ سوال، فجر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب، فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج کی کرن چمکنے تک رہتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج کی کرن چمکنے تک رہتا ہے، لیکن خوب اجالا ہونے پر نماز پڑھنا مستحب ہے، مگر اتنا بھی دیر نہ کرے جس سے وقت ختم ہو جائے۔ کم سے کم نماز پڑھنے کے بعد 15 منٹ باقی رہنا چاہیے، جس سے اگر کسی کا نماز گڑبڑ ہو گیا تو پھر اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکے۔ سوال، صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ جواب، صبح صادق ایک روشنی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے سورج کے اوپر آسمان کے پوربی کناروں میں دکھائی دیتی ہے۔ سورج کے اوپر آسمان کے پوربی کناروں میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ اس روشنی کے ظاہر یعنی صبح صادق کی روشنی کے ظاہر ہوتے ہی سحری کا وقت ختم اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس روشنی سے پہلے بیچ آسمان میں ایک لمبی سفیدی پورب سے پچھم کی طرف اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کے نیچے سارا افق یعنی آسمان کا کنارہ سیاہ ہوتا ہے۔ صبح صادق اس کے نیچے سے پھٹ کر اتر دکھن دونوں پہلو میں پھیل کر اوپر بڑھتی ہے۔ یہ لمبی سفیدی صبح صادق کی سفیدی میں غائب ہو جاتی ہے۔ اس لمبی سفیدی کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ سوال، ظہر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سورج ڈھلنا یعنی جب سورج آسمان پر ٹھیک بیچوں بیچ ہو کہ پورا پچھم کا فاصلہ برابر ہو تو یہ ٹھیک دوپہر ہوتی ہے۔ اس جگہ سے ذرا پچھم کو جھکا اور ظہر کا وقت شروع ہوا۔ ٹھیک دوپہر کے وقت کسی چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے
اس کے علاوہ اسی چیز کا دوگنا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت کسی چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اسی چیز کا دوگنا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا ٹھیک دوپہر کو کسی چیز کا سایہ 4 انگل تھا، یعنی 4 انگلی تھا، اور وہ چیز 8 انگلی کی ہے، یعنی کسی چیز کا سایہ 4 انگلی تھا دوپہر کے وقت اور وہ چیز 8 انگلی کا ہے، 8 انگلی کی ہے، تو جب اس چیز کا سایہ کل 20 انگلی کا ہو جائے تب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مگر چھوٹے دنوں میں اول وقت اور بڑے دنوں میں آخر وقت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ سوال: جمعہ کا وقت کب ہوتا ہے؟ جواب: جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے۔ سوال: عصر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے تک رہتا ہے، مگر عصر کی نماز میں تاخیر ہمیشہ مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر نہیں کہ سورج کے گولا میں زردی آ جائے۔ فائدہ: ان شہروں میں عصر کا وقت کم سے کم تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ، کچھ منٹ کم اور بیش یعنی کم و بیش۔ جاڑوں میں یعنی نومبر سے مارچ کے تیسرے ہفتہ تک تقریباً پونے 4 مہینہ تقریباً 1.5 گھنٹہ رہتا ہے، اور یہ قریب عصر کا سب سے چھوٹا وقت ہے، اور اپریل مئی میں تقریباً پونے 2 گھنٹہ، کچھ کم و بیش مختلف تاریخوں میں، اور آخر مئی اور جون میں تقریباً 2 گھنٹہ، کچھ کم و بیش مختلف تاریخوں میں۔ پھر اگست ستمبر میں تقریباً پونے 2 گھنٹہ اور آخر اکتوبر تک 1.5 گھنٹہ کے قریب آ جاتا ہے۔ سوال: مغرب کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اتر دکن میں پھیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، مگر اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے اور تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ سوال: عشاء اور وتر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: عشاء کا وقت اتر دکن میں پھیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ہونے تک رہتا ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے، لیکن نماز میں تہائی رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے، آدھی رات تک مباح اور آدھی رات کے بعد مکروہ ہے، کیونکہ باعث قلیل جماعت ہے، یعنی جماعت کو کم کرنے کی وجہ ہے تاخیر، یہ جماعت کو کم کرنے کی وجہ ہے۔ وتر کا وقت وہی ہے جو عشاء کا وقت ہے، یعنی وتر کا وقت وہی ہے جو عشاء کا وقت ہے، البتہ عشاء کی نماز سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی کہ ان میں ترتیب فرض ہے۔ اگر قصداً عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی کسی شخص نے جان بوجھ کر عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے وتر پڑھ لی تو وتر نہ ہوگی، عشاء کے بعد پھر پڑھنا ہوگا، یعنی کسی شخص نے جان بوجھ کر وتر کی نماز پڑھ لی تو وتر نہ ہوگی، عشاء کے بعد پھر پڑھنا پڑے گا۔ ہاں، اگر بھول کر وتر پڑھ لی یا بعد میں معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ، تو وتر ہو گئی۔ مسئلہ: جس خطۂ زمین میں
جس خطے زمین میں جن دنوں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں تو وہاں ان دنوں عشاء اور وتر کی قضا نماز پڑھی جائے، یعنی جس جگہ عشاء کا وقت نہیں آتا اس جگہ عشاء اور وتر کی قضا نماز پڑھی جائے۔ سوال، کیا رات و دن یعنی رات و دن میں کچھ ایسے بھی وقت ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب، ہاں، رات و دن میں یعنی دن و رات یعنی 24 گھنٹہ میں 3 ایسے وقت ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ایک، سورج نکلنے کے وقت، جب سورج نکلتا ہے اس وقت کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ دوسرا، دوپہر کے وقت یعنی جب سورج آسمان پر ٹھیک بیچوں بیچ ہو کہ پورب پچھم کا فاصلہ برابر ہو، یعنی سورج جب آسمان پر بیچوں بیچ ہو اور پورب پچھم کا فاصلہ برابر ہو تو یہ ٹھیک دوپہر ہوتی ہے۔ اس جگہ سے ذرا پچھم کو جھکا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا، یعنی اس جگہ سے اگر ذرا بھی پچھم کو جھکے گا بس ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ 3، سورج ڈوبنے کے وقت کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ جو تینوں بتائے گئے، سورج نکلنے کے وقت، دوسرا دوپہر کے وقت اور تیسرا سورج ڈوبنے کے وقت، ان تینوں وقت میں کسی قسم کی نماز، کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کوئی بھی نماز، کسی قسم کی کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر اس روز عصر کی نماز نہیں پڑھی تو سورج ڈوبنے کے وقت پڑھ لے، مگر اتنی دیر کرنا سخت گناہ ہے۔ سوال، سورج نکلتے وقت کتنی دیر تک نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب، سورج کا کنارہ ظاہر ہو، جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو اس وقت سے لے کر تقریباً 20 منٹ تک نماز پڑھنا جائز نہیں۔ سوال، دوپہر کے وقت کب سے کب تک نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب، ٹھیک دوپہر کے وقت تقریباً 40-50 منٹ تک نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ٹھیک دوپہر کے وقت، جو دوپہر کے وقت میں نے بتایا جب سورج آسمان پر ٹھیک بیچوں بیچ ہو کہ پورب اور پچھم کا فاصلہ برابر ہو تو اس وقت کسی قسم کی نماز ٹھیک دوپہر کے وقت تقریباً 40 سے 50 منٹ تک نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جواب، سورج ڈوبنے کے وقت کب تک نماز پڑھنا ناجائز ہے؟ سورج ڈوبنے کے وقت کب تک نماز پڑھنا ناجائز ہے؟ جواب، سورج پر نظر ٹھہرنے لگے تو اس وقت سے لے کر ڈوبنے تک نماز پڑھنا ناجائز ہے، اور یہ وقت بھی تقریباً 20 منٹ کا ہے۔ سوال، مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان تینوں وقتوں میں کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ سوال پوچھ رہے ہیں مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، اگر مکروہ وقت میں جنازہ لایا گیا تو اسی وقت نماز جنازہ پڑھ لے، کوئی کراہت نہیں۔ کیا؟ مکروہ وقت میں، اگر مکروہ وقت میں نماز جنازہ لایا گیا تو اسی وقت نماز جنازہ پڑھ لے، کوئی کراہت نہیں، یعنی کوئی دقت نہیں۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ پہلے سے جنازہ موجود اور تاخیر کی یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا، یعنی مکروہ وقت آ گیا تو اس صورت میں مکروہ ہے۔ سوال، ان مکروہ وقتوں میں قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، ان مکروہ وقتوں میں قرآن شریف نہ پڑھے تو بہتر ہے، اور پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ سوال، کن 12 وقتوں میں نفل پڑھنا منع ہے؟ جواب، 1، صبح صادق سے سورج نکلنے تک کوئی نفل پڑھنا، کسی قسم کی نفل پڑھنا جائز نہیں، سوائے فجر، صرف فجر کے 2 رکعت سنت کے، یعنی صرف 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ سکتے، اس کے علاوہ کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔
تو اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک کوئی نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ 3 نماز عصر پڑھنے کے بعد سے آفتاب زرد ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد سے آفتاب زرد ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے، لیکن قضا پڑھ سکتے ہیں۔ 4 سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب کی فرض پڑھنے تک نفل پڑھنا جائز نہیں۔ سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب کی فرض پڑھنے تک نفل پڑھنا جائز نہیں۔ 5 جس وقت امام اپنی جگہ سے جمعہ کے خطبہ کے لیے کھڑا ہو، اس وقت سے لے کر جمعہ کی فرض نماز ختم ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ 6 عین خطبہ کے وقت کسی چیز کا خطبہ ہو، وہ خطبہ کسی چیز کا ہو، جیسے جمعہ، عیدین، کسوف، استسقاء، حج و نکاح وغیرہ، اگرچہ پہلا ہو یا دوسرا۔ ہر نماز یہاں تک کہ قضا نماز بھی پڑھنا ناجائز ہے، مگر صاحب ترتیب کے لیے جمعہ کے خطبہ کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ 7 عیدین کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، مگر گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں۔ 9 اور 8 یعنی 8 اور 9 عرفات میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں، ان کے بیچ میں اور بعد میں بھی نفل اور سنت۔ 10 مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء جمع کیے جاتے ہیں، صرف ان کے بیچ میں مزدلفہ میں جہاں مغرب اور عشاء جمع کیے جاتے ہیں، صرف ان کے بیچ میں نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں مکروہ نہیں۔ 11 فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر فرض نماز کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ فجر اور ظہر کی سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ سمجھے کہ ہم صبح میں اٹھے، اتنا دیر ہوا، اتنا لیٹ ہو گیا کہ فجر کا وقت تنگ ہو گیا، تو اس وقت فجر کی سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ پہلے فرض پڑھیں گے، اس کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں جب وقت 20 منٹ کے بعد۔ 12 جس بات سے دل بٹے اور اس کو دور کر سکتا ہو تو اسے بلا دور کیے۔ جس بات سے دل بٹے اور اس کو دور کر سکتا ہو تو اسے بلا دور کیے، یعنی بغیر دور کیے ہر نماز مکروہ ہے۔ جیسے پیشاب یا پاخانہ یا ریح کا غلبہ ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ اگر وہ وقت جاتا ہو تو پڑھ لے، اور ایسی نماز پھر دہرائی جائے، یعنی ایسی نماز پھر دہرائی جائے۔ یوں ہی کھانا سامنے آ گیا اور اس کی خواہش ہو کہ میں کھاؤں گا، یا اور کوئی ایسی بات ہو جس سے دل کو اطمینان نہ ہو اور خشوع میں فرق آئے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ فجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہے، یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصہ میں پڑھی جائے بالکل مکروہ نہیں ہے۔ حضرات، یہ جو بیان کیا گیا یہ آپ کو انبار شریعت، قانون شریعت اور بہار شریعت میں مل جائے گا۔ اس تمام سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اس میں سب بات سمجھنے والی ہے،
تو حضرات کل کے سبق میں انشاءاللہ تعالی اذان کے بارے میں ہم جانیں گے. اگلے سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں.